تاکہ دنیا کے سارے لوگ آ کر کے حدیث آپ سے حاصل کر سکیں. کہا ہاتھ الثانیہ، ایک واحدہ ہے، ایک تو ہو گئی. تین تم نے کہا ہاتھ الثانیہ، دوسرا کیا ہے؟ تو خلیفہ نے کہا دوسری ضرورت یہ لے کر کے آیا ہوں، میرے جتنے شہزادے ہیں سب کو اپنی سنن ابی داؤد پڑھ کر کے اجازت دے دو روایت کرنے کی. اللہ اکبر. یہ آپ نے جو سنن ابی داؤد لکھا ہوا ہے، لکھی ہے، یہ ہمارے اولاد کو، ہمارے شہزادوں کو پڑھا دو، اپنی شاگردی میں شامل کر لو، اور اس کے بعد اجازت دے دو کہ ہاں ہم اپنے ان تمام شاگردوں شہزادوں کو اپنی سنن روایت کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی قبول ہے. ہاتھ الثالثہ، تیسری ضرورت کیا ہے امیر المومنین؟ کہا تیسری ضرورت یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے شہزادے ان کے ساتھ نہیں بیٹھے کہ ان کے لیے الگ مجلس منعقد کر دو. ہاں، امام ابو داؤد نے کہا یہ تو میں نہیں پورا کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. تمہارے شہزادے حدیث رسول کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے ہمارے نزدیک، اور یہ حدیث رسول ہے، اس کے پڑھانے اور اس کے سنانے میں امیر اور غریب کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا. اگر آپ کے شہزادوں کو سننا ہے تو یہیں آ کر کے بیٹھنا پڑے گا. بادشاہ اٹھا چلا گیا، اور دوسرے دن مجلس درس منعقد ہونے کے پہلے اس کے آدمی آئے اور ایک جانب ایک پردہ کھینچ دیا. کیا کر دیا؟ ایک پردہ کھینچ دیا، اور کہا کہ شہزادے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے بازو میں بیٹھ کر کے لیکن لوگ دیکھ نہ سکیں. شہزادے آڑ میں بیٹھتے تھے ایک سائڈ پردے کے، اور دوسری جانب دوسرے لوگ. اس طرح سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے بہرحال شہزادوں کو امام ابو داؤد نے پڑھایا نہیں بلکہ شہزادوں نے سن لیا، کوئی خاص توجہ نہیں دیا. ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادے سنے اور سن کر کے چلے گئے. اللہ اکبر. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے اپنی اس کتاب کو 5 لاکھ حدیثوں سے منتخب کیا. کتنے سے؟ 5 لاکھ حدیثوں سے ہم نے منتخب کیا ہے، اور 4 لاکھ 800 حدیثیں. 5 لاکھ 4000. 5 لاکھ سے کتنی حدیثیں منتخب کیا؟ 4800 حدیثیں. پھر امام ابو داؤد کہتے کیا ہیں؟ میں نے یہ 5 لاکھ میں سے 4800 جو حدیثیں منتخب کیا ہے امت کے لیے، اگر امت ان 4000 پہلے تو 5 لاکھ سے امت کے لیے میں نے 4800 حدیثیں منتخب کیا اور اپنی سنن میں لکھ دیا ہے، اور ان 4008 حدیثوں میں 800 حدیثوں میں سے اگر امت کے لوگ صرف ہماری 4 روایت کی ہوئی 4 حدیثوں پر بھی عمل کر لیں تو کافی ہو جائے گا. وہ 4 حدیثیں کون ہیں؟ اس کو یاد کر لیں، نوٹ کر لیں. اللہ اکبر. وہ 4 حدیثیں کون ہیں میرے بہنوں؟ سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات. 5 لاکھ سے امت کو 4800 میں بے نیاز کیا. اور پھر ابو داؤد کے رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی کو 4800 حدیثیں پڑھنے کا موقع نہ ملے، ہماری سنن سے وہ 4 حدیثوں کو بھی اگر زندگی میں اپنا لے جب بھی نجات پا جائے گا. نمبر 1 انما الاعمال بالنیات. نمبر 2 من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. نمبر 3 لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اور نمبر 3 تھی نہیں، اب نمبر 4 آئے گی. نمبر 4 الحلال بین والحرام بین. ہو گئی 4؟ سب آ گیا. اور کبھی میں جانا نہیں چاہتا، ابھی ٹائم ہوتا تو بتاتے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد نے کیوں ان 4 کے بارے میں کہا امت اگر اپنا لے تو کافی ہو جائے.
ان کے اندر کیا خوبیاں ہیں، اس کے لیے مستقل مجلس چاہیے، ابھی ہم ادھر تفسیر میں نہیں جانا چاہتے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بن محمد ابراہیم کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں، من اراد ان یتمسک بالسنن، جو ہماری سنتوں پر عمل کرنا چاہتا ہے، سارے اقوال الرجال اور سارے رائے اور اجتہاد کو چھوڑ کر کے جو میری سنتوں پر عمل کرنا چاہتا ہے، فَلْيَقْرَأْ سُنَنَ ابی داؤد، اسے چاہیے کہ سنن ابی داؤد کو اپنے گھر میں رکھ لے، اس کا مطالعہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک چیز بتا دیں جو بڑی اہم ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی سنن لکھی، بہت ساری چیزیں میں نے چھوڑ دیا، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی سنن لکھی اور ان کی سنن مکے والوں کو مل گئی تو مکے والوں نے سنن کو پڑھا اور بہت پسند کیا۔ مکے کے جتنے علماء تھے اس سنن کو پڑھا، بہت پسند کیا، لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امام ابو داؤد ان کن حدیثوں کو جمع کیے ہیں اور ان کے کیا شرائط ہیں، اس کتاب کے لکھنے کے کیا مقصد ہے۔ وہ مکے کے لوگ بہت متحیر تھے، تو اہل مکہ نے امام ابو داؤد کے پاس چٹھی لکھی، جس کو آج ہم لوگ لیٹر کہتے ہیں، چٹھی لکھ کر کے بھیجا اور کہا حضرت آپ کی کتاب ہم لوگوں کو ملی اور کتاب بہت پسند پڑی ہے، لیکن آپ نے کتاب کو کس پس منظر میں لکھا ہے، آپ کے لکھنے کا کیا مقصد ہے اور کس معیار کی حدیثیں آپ نے کیا معیار قائم کر کے حدیثیں نقل کیا ہے، آپ نے اس کی وضاحت نہیں کیا۔ کیوں؟ کوئی مقدمہ ہوتا نہیں تھا، اس لیے برائے مہربانی آپ ذرا وضاحت کریں۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس لیٹر کا جواب لکھ کر کے اہل مکہ کو بھیجا تھا، جس کو کہا جاتا ہے، آج چھپا ہوا ہے، جس کو کہا جاتا ہے رسالۃ ابی داؤد الی اہل مکہ، رسالۃ ابی داؤد الی اہل مکہ۔ وہ بہت ضروری ہے، رسالۃ ابی داؤد الی اہل مکہ۔ وہ رسالہ جب لیٹر کا جواب جب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کر کے اہل مکہ کے پاس بھیجا تو اہل مکہ نے اس موقع پر اللہ اکبر، امام ابو داؤد نے ان کو لکھ کر کے بھیجا، کہا دیکھو میں نے 5 لاکھ حدیثوں سے یہ 4800 حدیثیں منتخب کیا ہے اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ کچھ ہے 4 حدیثیں ہیں اردو میں سمجھانے کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک، سمجھ گئے نا۔ ہم نے 5 سمجھا دوں گا بھی، 5 لاکھ میں سے 4 صحیح حدیث سندوں کے ساتھ ہم نے حدیث نقل کر دیا 4800، اور میں نے فقہائے امت جو فتویٰ دیتے ہیں یا جن کے اقوال دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہم نے کوشش یہ کیا ہے کہ ہر فقیہ کی دلیل کیا ہوتی ہے، چاہے صحیح ہو یا ضعیف، ہم ہر فقیہ کی دلیل کو اپنی سنن کے اندر نوٹ کر دیں، تاکہ پڑھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں فقیہ نے اگر عمل کیا ہے تو اس کے مسئلے کی دلیل یہ ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم نے کوشش غور سے سننے کی چیز ہے، اس کتاب کے اندر میں نے جو حدیثیں نقل کیا ہے، اولاً تو میں نے صحیح حدیثیں نقل کی ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث، اور اگر ہم نے فقہا جو عمل کرتے تھے وہ صحیح حدیثیں ہم کو اعلیٰ درجے کی نہیں مل سکی ہیں تو ہم نے وہ حدیثیں اس میں نقل کی ہیں جو صحت کے درجے سے نیچے تھی، یعنی حسن درجے کی تھی۔ اور آگے کہتے ہیں وَمَا كَانَ فِيهِ وَهْنٌ شَدِيدٌ فَقَدْ بَيَّنْتُهُ، اور جس حدیث کو ہم نے نقل کیا، اور نقل کیوں کیا کہ ہم نے دیکھا کہ فلاں فقیہ فلاں بات پر فتویٰ دیتا ہے تو ہم نے اس کی دلیل پائی تو حدیث ضعیف پائی، تو ہم نے اس کی دلیل کو بھی نقل کر دیا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہاں فلاں فقیہ جو عمل کرتا ہے اس کی دلیل، اس کے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے بلکہ یہ
ضعیف حدیث ہے، لیکن وما کان فی وہنشد فبینتہ، ہم نے جس حدیث ضعیف حدیث کو نقل کیا ہے ہم نے اس کے ضعف کو بیان کر دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ نمبر 4 ہو گئی سب سے صحیح حدیث، اور صحیح اور ضعیف کے بیچ والی حدیث، اور ایک ہے گائے درجے کی ضعیف حدیث۔ پھر وما سکت عنہ فہو حسن، اور ہم نے اپنی سنن کے اندر جو حدیث میں نے نقل کیا اور اس پر کوئی کلام نہیں کیا تو سمجھ جانا کہ ہماری وہ حدیث ہمارے نزدیک حسن ہوگی۔ یہ رسالہ بڑا کام کا ہے، رسالۃ ابی داؤد الی اہل مکہ تھا، جس میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے سارا منہج اور ان کے شرائط کھل کر کے آ جاتے ہیں۔ بہرحال امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے سنن بہت ہی عالی شان، اور علماء نے اس کو بہت پسند کیا، اسی لیے پورے دنیا کے اندر یہ کتاب آج تک متداول ہے اور ہمارے متحدہ ہند کے اندر درس نظامیہ میں شامل کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب کس کا دور ہے؟ ترمذی کا۔ ٹائم کیا کریں گے؟ کچھ آگے پیچھے کریں گے؟ کچھ چانس ہے؟ آپ لوگ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں کسی کی بس اور کسی کا جانا ہو تب نہیں، اب لوگوں سے پوچھ لیں، ماں اور بہنوں سے۔ کوئی جلدی نہیں؟ اللہ آپ کو خیر دے۔ آپ لوگوں سے زیادہ جلدی اللہ ہم کو ہے، ہم کو آپ لوگوں سے زیادہ جلدی ہے، لیکن بات اگر ہو جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں پورا کر دینے کے لیے۔ 34 ستہ میں چوتھا نمبر کس کا آتا ہے؟ امام ترمذی کا۔ امام سنن ترمذی ہی آج ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خیر و برکت کی کتاب ہے سنن ترمذی۔ ہم بڑے اختصار کے ساتھ بتاتے ہیں۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کا پورا نام کیا ہے؟ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ۔ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ، ابو عیسیٰ کنیت ہے، ابو عیسیٰ کنیت ہے۔ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ انعام ہے، ابو عیسیٰ کنیت ہے، اور 210 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 200 کیا کہیں گے 79 کو 79 ہاں 279 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے اساتذہ میں سب سے بڑے امام بخاری ہیں، اللہ اکبر، امام مسلم ہیں، قتیبہ بن سعید ہیں، اسحاق ابن راہویہ ہیں، محمود بن غیلان ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور ان کے شاگردوں میں الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں۔ ابو بکر احمد بن اسماعیل سمرقندی ہیں، اور بہت سارے لوگ اور ترمذی کے راوی ہیں، شمائل ترمذی کے راوی ہیں، یہ سارے لوگ بہرحال شاگردوں کے نام تو بہت سارے مل جائیں گے، ہم ادھر تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ اور کمال یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام ترمذی سے روایت کیا ہے۔ امام بخاری کی تواضع بھی آپ نے سنا، 10.5-11 سال میں اپنے اساتذہ کو ٹوک رہے ہیں، بلکہ ہم نے تو چھوڑ دیا، بہت سارے لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو یہ حدیث حاصل کرنے کے لیے جو پرانے بڑے معمر لوگ نکلے تھے، وہ کہتے تھے ہم لوگ اپنی ساری کتابوں کی اور کتابت کی غلطیاں محمد بن اسماعیل سے سن کر کے درست کر لیتے ہیں، لیکن وہ فوق کل ذی علم علیم ہے، کبھی یہ آدمی نہ کہے ہمارے پاس سارا علم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم سے 2 روایتیں نقل کی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے کتاب المناقب اور باب مناقب علی بن ابی طالب کے اندر روایت کرتے ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، اے علی لا یحل لأحد یستطرقہ جنبا غیری وغیرک، اے علی یاد رکھنا یہ جو مسجد ہماری ہے ہمارے اور تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ جنابت کی حالت میں یہاں سے گزر جائے۔
یہ پہلی حدیث ہے. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَقَدْ سَمِعَ مِنِّي هَذَا الْحَدِيث محمد ابن اسماعیل. محمد ابن اسماعیل کون ہے؟ امام بخاری. حدیث نقل کرنے کے بعد یہی کہیں گے بطور خوشی کے اعلان کرتے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ ترمذی میں درج رہے گا ہمارے استاد محمد بن اسماعیل نے یہ حدیث ہم سے سنی ہے اور ہم سے روایت کیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ امام ترمذی کے ملاقات کے پہلے امام بخاری کے علم میں یہ حدیث اللہ اکبر وفوق کل ذی علم علیم. نمبر 2 امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے کتاب التفسیر کے اندر امام بخاری کے بعد سب سے زیادہ کسی نے تفسیر کتاب التفسیر لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر جامع کے اندر تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بہت حدیثیں نقل کر دی تفسیر میں. تو سورۃ الحشر کی تفسیر ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها اس آیت کی تفسیر نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سمع منی محمد ابن اسماعیل هذا الحدیث. اس حدیث کو محمد بن اسماعیل بخاری نے ہم سے سنی ہے. تو امام بخاری امام ترمذی کے بڑی عزت کی چیز یہ ہے کہ امام بخاری جیسا امام امیر المومنین فی الحدیث اور استاد حدیث بھی امام ترمذی سے ایک نہیں بلکہ 2 حدیثیں روایت کر رہا ہے. یہ امام ترمذی کے لیے باعث فخر ہے اور باعث مسرت اسی لیے انہوں نے سنن کے اندر نقل کیا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بہت قوی تھا. ضرب المثل تھے. ضرب المثل سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ کسی کو کا حافظہ بہت قوی ہو تو کیا معلوم پڑتا ہے امام ترمذی بن گیا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثالی. اس کو عربی میں ضرب المثل. کوئی بہت زیادہ یادداشت اور قوت حافظہ والا ہوتا تو لوگ کہتے معلوم پڑتا ہے یہ بھی امام ترمذی جیسا حافظہ اس کو مل چکا ہے. اللہ اکبر. اور حالت یہ تھی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جلدیں کتنی؟ اور میری بہنوں یہ بھی یاد رکھنا آج کی جو اس وقت کی 1 جلد جو ہوتی تھی آج کی 5 جلدیں بنتی ہیں. معلوم نہیں معلوم ہے کیوں؟ اس زمانے میں آدمی لکھتا تھا تو باریک قلم سے کاغذ بہت مہنگا مشکل سے ملتا تھا. لکھتا تھا پھر لکھنے کے بعد حاشیے پر لکھتا تھا ٹیڑھا کر. اس لیے پرانی کتابیں دیکھیں گے تو الٹا سیدھا دائیں بائیں سب کر کے دیکھنا پڑتا ہے. کوئی صفحہ میں کوئی جگہ خالی نہیں رکھتے تھے. اور وہی کتاب آج چھپائی جائے تو اس وقت کی 1 جلد جو ہے آج 5 جلد بن جاتی ہے. اللہ اکبر. تو 2 جلدیں امام ترمذی نے حدیث ان کو پتا چلا تھا ان کو ایک کتاب مل گئی جس میں حدیثیں لکھی ہوئی تھی کسی کے پاس. تو امام ترمذی نے اس کو نوٹ کر کے 2 جلدیں کتاب حدیثیں اپنے پاس لکھ کر کے رکھ لیا. اور وہ 2 جلدیں جو حدیثیں تھیں وہ ایسے استاد کی تھی جو مکے میں رہتا تھا. جب تک امام ترمذی مکے نہ جائے ڈائریکٹ ان حدیثوں سے استاد کو نہیں سن سکتا. اور کتاب تھی لیکن امام ترمذی کو روایت کی اجازت نہیں تھی. کیوں؟ جس کی کتاب نوٹ کیا ہے ابھی اس شخص نے امام ترمذی کو حدیث روایت کرنے کی اجازت نہیں دیا ہے. تو اسے بیکار پڑی تھی. امام ترمذی رکھے ہوئے تھے کہ جب کبھی مکہ جانا ہوگا تو استاد سے کو سنا کر کے اجازت لے لیں گے. وقت آیا امام ترمذی حج کرنے کے لیے تیار ہوئے مکہ جانے لگے تو سوچا کہ وہ دونوں جلدیں لے لیں. ان دونوں جلدوں کو جب اٹھانے کے لیے گئے تو دونوں جلدیں تو رہ گئی سادے پیپر کی 2 جلدیں جو تھی اس کو اٹھا لیا امام ترمذی نے. اور آہستہ بھر امام ترمذی یہی سوچ رہے ہیں کہ استاد کی جب اب حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں مکی شیخ استاد ملے گا تو ہم نے اس کی دونوں حدیثوں کی 2 جلدیں لے رکھی ہیں اور اس کو اس پر پڑھ کر کے سنا دوں گا اور آخر میں اجازت دے گا قد اجزت الترمذی روایت مرویاتی لکھ دوں گا. لکھ دیتے تھے ایسے لوگ. امام ترمذی سادہ کاغذ لے کے جا رہے ہیں اور راستے میں خوش ہیں کہ حدیثیں 2 جلدیں ساتھ میں ہیں. مکے میں گئے ڈھونڈنے لگے آخر کار محدث مل گیا. وہ
محدث مل جانے کے بعد ملے، ملاقات کی، کہا کہ آپ کے 2 جلدیں اللہ اکبر ہزاروں حدیثیں نہیں ہوگی، وہ ہم نے لکھ لیا ہے لیکن ہم کو سما نہیں حاصل ہے، تو آپ ہم کو ٹائم دے دیں، کوئی ہم آ کر کے پڑھ کر کے سنائیں گے تاکہ ہمیں اجازت کرنے کی اجازت مل جائے، یا آپ پڑھیں گے ہم سن لیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرض، کیا کہتے ہیں؟ پیش کرنا۔ یہ بھی روایت کے 8 طریقے ہیں، تحمل ہے روایت کرنے کے لیے 8 طریقے ہیں، ان کے لیے کافی وقت چاہیے۔ ان میں ایک طریقہ کیا ہے؟ عرض۔ عرض کا مطلب یہ ہے استاد آپ پڑھیں، استاد یا استاد سنتا جائے کتاب کو۔ تو بہرحال استاد نے کہا نہیں، ہم پڑھتے جائیں گے، تم سنتے جاؤ اور نوٹ کرتے لکھتے جانا دوبارہ۔ امام ترمذی نے کہا ٹھیک ہے، ٹائم مقرر ہوا، اعلان ہوا، بہت سارے لوگ آ گئے۔ اعلان کیا؟ بھائی ترمذی آ گئے ہیں، ان کی شہرت ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ امام ترمذی کے شوق میں اور کچھ لوگ مکی شیخ کے، ہزاروں کے مجمع ہو گیا۔ امام ترمذی محبت میں سب سے آگے بیٹھ گئے، لیکن شاگرد دائیں بھی بائیں بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہاں کتاب کھولی تو سادہ پیپر، تو سوچے شاید ایک جلد میں غلطی ہوئی، اس کو رکھا تو دوسری جلد نکالی تو وہ بھی سادہ پیپر، جو کیا پیپر رکھے ہوئے تھے لکھنے کے لیے وہی، اور کتاب وہاں رہ گئی۔ اب اگر استاد سے کہتے صاحب میں تو کتاب بھول گیا، تو استاد سنائے گا نہیں، اس لیے امام ترمذی نے اس کو اس طرح سے چھپایا اور لے لی۔ دیکھ رہی ہے نا، استاد پڑھنا شروع کیا، بازو والے نے دیکھیا کتنا کچھ لکھ رہا ہے اور پیپر بھی سادہ ہے، دیکھنا شروع کیا تو استاد کو شک پڑا، اور شک بھی پڑا، تقریباً 40 حدیث بیان کر دیں۔ کتنی؟ استاد نے 40 حدیثیں بیان کر دیا تھا، تب استاد کو پتا چلا۔ استاد نے دیکھا کہ ہم کو بیوقوف بنا رہا ہے، یہ سادے کاغذ پر قلم سے کھیل رہا ہے، اولی ہلال اللہ اکبر۔ بڑا غصہ آیا، ڈانٹا امام ترمذی کو۔ امام ترمذی سر نیچے کر کے سن رہے تھے۔ امام ترمذی نے پورا قصہ سنا دیا، کہا استاد بات اصل یہ ہے، وہ جہاں کتاب رکھی تھی وہیں سادے کاغذ رکھے ہوئے تھے، ہم نے رکھا تھا، اور آتے وقت میں سمجھا کتاب اٹھا رہا ہوں، سادہ پیپر اٹھا لیا، کتاب وہیں رہ گئی، غلطی ہو گئی۔ اگر میں آپ کو بتا دیتا تو آپ حدیث ہی نہ سناتے ہم کو، اس لیے میں نے یہ تھوڑی سی چال بازی شروع کر دی آپ کے ساتھ، ڈانٹ پھٹکار نہ کیجیے۔ تو کہا کہ کیا فائدہ ہوا اتنی دیر ہمارے بڑبڑانے سے، ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں وہاں تک اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے، کیا فائدہ ہوا؟ امام ترمذی نے کہا نہیں، ضائع نہیں گیا، ہم نے سب یاد کر لیا ہے، اور جانے کے بعد مقابلہ کر لیں گے، زبانی کے خاک مقابلہ کرو گے۔ امام ترمذی کو بہت ڈانٹا۔ امام ترمذی نے کہا نہیں، من وعن میں نے یاد کر رکھا ہے۔ امام ترمذی بہت بات بڑھی، تو استاد نے کہا اچھا کیسے؟ تو امام ترمذی نے کہا میں سنا دوں آپ کو۔ استاد نے کہا اچھا سناؤ۔ اب استاد کا درس بند ہو گیا، امام ترمذی نے سنانا شروع کر دیا، اور وہی ترتیب، پہلی حدیث پوری سند پورا متن من وعن امام ترمذی نے 40 حدیثیں سنا دی۔ اس کے باوجود بھی استاد کو یقین نہیں پڑا، ایسا حافظہ، کہا کہ اس کا مطلب وہ حدیثیں تم زبانی یاد کر کے آئے تھے اس لیے تم نے سنا دیا۔ ابھی بھی استاد کو یقین نہیں پڑ رہا ہے۔ تو امام ترمذی نے کہا استاد اچھا آپ ایسا کریں، آپ آج تک جن کو کوئی حدیثیں نہ سنائی ہو، آپ مجھے وہ حدیث 40 حدیثیں سنائیں، تب پتا چلے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں میری بات استاد مان گیا، اس نے اپنے گرائے جو بالکل مخصوص رکھا تھا، ابھی اس کو یقین تھا یہ حدیثیں میں نے کسی کو نہیں پڑھائی ہیں، وہ 40 حدیثیں بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد رک گیا۔ امام ترمذی نے کہا اور آپ سنا سکتے ہیں؟ نہیں بس 40۔ امام ترمذی کھڑے ہوئے، من وعن وہ 40 حدیثیں پھر سنا دیا، اور کہتے ما اخطا ترمذی فی حرف، سند اور متن تو جانے دو، ایک حرف بھی امام ترمذی، ایک حرف میں امام ترمذی نے غلطی نہیں کی۔ اتنا کہنا تھا تو امام ترمذی کہتے ہیں استاد کو یقین پڑ گیا، کہا بھائی یہ بغیر کاغذ اور قلم کے بھی سنتا رہا تو میں اس کو وہ دونوں جلدیں جو چھوڑ کر کے آیا ہے میں نے اس کے روایت کرنے کی اجازت دے دیا اس کو۔ یہ قوت حافظہ امام ترمذی کا۔
امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک خوبی ہمارے اور آپ کے اندر بھی پیدا کر دے، کہتے ہیں امام بخاری کے انتقال کے بعد خراسان کے علاقے میں امام ترمذی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اور امام ترمذی کے خشیت الہی اور ڈر اس قدر آخری عمر میں اللہ تعالیٰ سے روتے تھے کہ انتقال فرمانے کے 2 سال پہلے ہی سے روتے روتے خوف الہی سے اس قدر روتے رہے کہ ان کی بینائی ہی ختم ہو گئی تھی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آج یہی چیز علماء سے ختم ہو گئی ہے، ہاں، خوف الہی۔ اب سوال ہے کون سا خوف رہا؟ میں تو سمجھتا ہوں یہی خوف رہا، اللہ تعالیٰ تیرے نبی کی اتنی حدیثیں بیان کی کہیں خطا نہ ہو گئی ہو، یہی خوف تھا۔ اے اللہ اتنی حدیثیں میں نے بیان کی، پتہ نہیں یہ تو نے ہمیں علم دیا کون سی باتیں ہیں جس پر عمل نہ کر سکا ہو ترمذی۔ اور کس چیز کا خوف تھا بھائی؟ نہ کسی کا مال غصب کیا، نہ کسی کا مال چرایا، نہ کسی کی غیبت کیا، ڈر یہی تھا کہ اللہ ہم اپنے علم کے مطابق عمل کر سکے یا کہ نہیں کر سکے۔ وہ بھی اتنا رونا کہ آنکھ کی بینائی ہی ختم ہو گئی۔ یہی ہے علماء کی نشانی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارے دلوں میں یہی خوف پیدا کر دے۔ اور امام ترمذی کا مقام و مرتبہ سنو، امام ترمذی کہتے تھے، امام ترمذی نے خود کہا، امام بخاری کہتے ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں امام بخاری سے ہماری ملاقات ہوئی، اور جب ان سے حدیث حاصل کرنے کے لیے بیٹھا اور کچھ مذاکرہ شروع ہوا تو امام بخاری جیسا امام نے کہا، اے ابو عیسیٰ، اے ترمذی، واللہ من تفات منکا من تفات بکا اکثر ممن تفات بھی۔ اللہ اکبر، اے عیسیٰ یاد رکھو، اللہ کی قسم میں نے تم سے زیادہ فائدہ اٹھایا، تو نے ہم سے کم فائدہ اٹھایا۔ اللہ اکبر، ترمذی کا یہ مقام اور سنن ترمذی کا یہ مرتبہ کہ سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں ترمذی تو میرا استاد بنا، شاگرد بنا، لیکن شاگرد ہونے کے باوجود میں نے اپنے شاگرد سے جتنا فائدہ اٹھایا ہے، میرے شاگرد نے اتنا، میرے شاگرد تو نے ہم سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ امام ترمذی کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں صنفت ھذا الکتاب، میں نے یہ سنن ترمذی جب تصنیف کیا، لکھی سنن ترمذی یا جامع ترمذی کہیں، ہم نے سنن ترمذی جب لکھی اور لکھنے کے بعد ہم نے اس کو منظر عام پر لانے کے بجائے ہم نے اس کو بغل میں دبایا، عرضتہ علی علماء الحجاز۔ اللہ اکبر، ایک تو علم حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کیا، پھر سنن ترمذی لکھنے کے بعد، اپنی سنن لکھنے کے بعد پھر ہم نے دوبارہ دنیا کا سفر شروع کیا۔ سب سے پہلے حجاز گیا، حجاز میں جتنے محدثین اور علماء تھے ہم نے سب کے سامنے اپنی کتاب سنن رکھی۔ یہ میں نے لکھا ہے منظر عام پر لانے کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس پر نظر ثانی کر لیں، اس کو دیکھ لیں۔ کہتے ہیں پھر وہاں سے عراق گیا، خراسان گیا، شام گیا، جہاں جہاں علماء اور محدثین کے مراکز تھے ہم وہاں گئے، لیکن کہتے ہیں الحمدللہ جہاں جہاں بھی میں اپنی کتاب کو پیش کیا سارے علماء نے میری کتاب کو پسند کیا، سراہا، اور اکثر لوگوں نے یہ کہا، غور سے سنیں، اور اکثر لوگوں نے یہ کہا، کتاب کو پسند کیا، کتاب کی تائید کی، تصدیق کیا، اور کیا کہا، من کان فی بیتہ ھذا الکتاب فکان فی بیتہ نبی یتکلم۔ یہ سنت کتاب نہیں، جس شخص کے گھر میں سنن ترمذی کا ایک نسخہ ہو سمجھ جاؤ کہ اس کے گھر میں نبی بیٹھے ہیں اور نبی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ سنن ترمذی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے بات تو لمبی ہو جائے گی، ایک چیز آپ لوگوں کو بتا لیں، اس کو نوٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی جو سنن ترمذی ہے، کہا جاتا ہے کہ 14 تو سمجھتے ہیں نا، کہ 14 میں نہیں سمجھتے، 44 ہاں 14 اللہ اکبر، چلو
سنن ترمذی کی ایسی 14 خوبیاں ہیں. سنن ترمذی جو انسان پڑھتا ہے اس کو ایسی 14 معلومات ملتی ہیں جو دنیا کے کسی اور حدیث کے کتاب میں نہیں ملتی. کتنی میرے بہنوں؟ 4 نہیں 14. اللہ اکبر. نہ بخاری میں ملے گی، نہ ترمذی میں ملے گی، نہ بخاری میں ملے گی، نہ مسلم میں ملے گی، نہ ابو داؤد میں ملے گی، نہ نسائی میں ملے گی، نہ ابن ماجہ میں ملے گی، نہ مسند احمد بن حنبل میں ملے گی. وہ 14 چیزیں ایک آدمی اگر پڑھنے لگے گا ترمذی تو اس کو صرف ترمذی پڑھنے لگے گا تو 14 ایسی باتیں معلوم ہوگی جو دنیا کے کسی اور کتاب میں نہیں. کیا خیال ہے، نوٹ کرا دوں؟ ٹائم نہیں؟ ارے ایک قلم تو میں دے سکتا ہوں بھائی، پیپر. اچھا کوئی بات نہیں، جس کے پاس ہے نوٹ کر لے. نمبر 1 میرے بہنوں، ترمذی ایک ایسی کتاب ہے، ترمذی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کافل للمجتہد و کافل للمقلد. مجتہد کے لیے بھی کافی ہے اور مقلد کے لیے بھی کافی ہے. لیکن آج لوگوں کے دوسری کتابیں عام ہو گئی ہیں. نمبر نوٹ کرو. نمبر 1 اسندہ. کیا؟ اسندہ. نمبر 2 صححہ. صحیح سے ماضی کیسے گا؟ صححہ. نمبر 3 ضعفہ. ضعیف سے ضعفہ، واحد مذکر فعل ماضی کیسے گا؟ ضعفہ. نمبر 3 نمبر 4 عدد الطرق. عدد الطرق، طریق کی جمع طرق. نمبر 5 جرح. کیا؟ جرح. جرح سے جرح. نمبر 6 عدل. عدل. عدل عین دال نام. عدل ماضی کیسے گا؟ نہیں بورڈ پر لکھ دیا جائے. نہیں اسما لکھنا. ہاں لکھیں اسما. اسما نہیں اسما. سما. سما سے اسما. ارے یہ آپ لکھتے جائیں. کیا؟ اسما. ہاں اسما. ہاں اکنا. نہیں اکنا کنیا سے اکنا. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ اسما یعنی جس کا نام نہیں روایت سند میں مذکور ہے اس کا نام ذکر کرتے ہیں. اکنا جس کا نام مذکور ہے کنیت نہیں تو کنیت بتا دیتے ہیں. سمجھ میں آ گئے نا؟ چلیں لکھیں. ہو گیا. وصلہ. وصلہ. وصلہ ایسے لو جوڑنا. ہاں وصلہ. ٹھیک ہے ٹھیک. قطع. قطع سے قطع. اوضح المعمول به. معمول به. اوضح معمول به. والمتروک. المعمول به والمتروک نہیں اس کا حصہ ہے. المعمول به والمتروک اس کا. کتنے ہو گئے؟ 11. وبین اختلاف العلماء. متروک جو ہے ہاں 13 ہو. متروک 13 ہوگا. مستقل ہے. ہاں
متروک ترک سے. وَبَيَّنَ اختلاف العلماء فی الرد والقبول. آئی بات سمجھ گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 13 ہوئے کہ 12؟ نہیں 13 ہو گئے. نہیں یہ دو ہیں، معمول بہی والمتروک، یہ الگ الگ ہیں. اچھا پھر گن لیں گے. وَذَكَرَ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَأْوِيلِهِ. ہو گیا؟ فی تعویل لکھے. اب دیکھیں پھر ہم گناتے ہیں. اب نوٹ کرتے جائیں. پھر نوٹ کر لیا؟ ہاں گنے. اسندا، اب نمبر ڈالتی. اسندا، صحح، ضعف، عدد الطرق، جرح، وعدل، عدل، اسمع، اکنا، وصل، قطع، اوضح المعمول به والمتروک، وبین اختلاف العلماء فی الرد والقبول، وذکر اختلافهم فی تأویلہ. ہو گئے 14. یہ سب کہاں ملے گا آپ کو؟ اب آپ کو ذرا سے ایک مثال کے ذریعے کیا خیال اجازت ہے؟ عملی آخری ارے چلیں گے شیخ اس کو کہیں لگا سکتے ہیں ایسے. ہاں ذرا دیکھیں عملی طور پر. چپکانے کے لیے ہے نہیں کچھ؟ سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ ارے میں اٹھ جاؤں گا تو مشکل ہوگی. دیکھو ابھی کتنی چیزیں ہیں؟ 14 خصوصیات. دیکھو کس طرح سے امام ترمذی سب بیان کر رہے. ممکن لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی میں 14 آ جائے، لیکن دیکھو کچھ آ جاتے ہیں اس میں. دیکھو باب ما جاء فی فضل، ہاں چلو چلے جائے گا تو چل جائے گا. اب آپ ذرا دیکھیں یہ سنن ترمذی کی. ہاں امام ترمذی کیا کہہ رہے ہیں؟ حدثنا اسحاق ابن موسیٰ الانصاری، حدثنا معن بن عیسیٰ القذاب، قال حدثنا مالک ابن انس. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اے مالک بن انس کون؟ امام مالک. اس کو یاد رکھیں. امام ترمذی کہاں تک سند بیان کیے؟ حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری قال حدثنا معن بن عیسیٰ القذاب قال حدثنا مالک بن انس. ہاں آ گیا. اب ہاں کا مطلب تحویل. ٹھیک ہے. اب تحویل کا مطلب سمجھتے ہیں نہیں؟ اچھا تحویل کے معنی ہے موڑ دینا.
موڑ دینا سمجھتے ہیں نا، مڑ جانا۔ محدثین کے اصطلاح میں جب کوئی محدث حدیث بیان کرنا چاہتا ہے اور کئی سندیں ہوتی ہیں، شروع سے کئی سندیں ہوتی ہیں، آخر میں جا کر کے کسی شیخ پر ساری سندیں مل جاتی ہیں، تو جس شیخ پر سند جا کر کے ملتی ہے پہلی سند محدث وہاں تک لے جائے گا، وہاں سے پھر پیچھے کی طرف مڑ جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا، اب پیچھے کی طرف مڑ جائے گا، پھر دوسری سند وہاں تک پہنچائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسے میرے خیال ہو جائے گا، اچھا ڈال جی۔ دیکھو یہ ترمذی کا جو کمال دکھانا چاہتا تھا وہ جی، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ یہاں تک سند لائے، کہاں تک؟ انس ابن مالک ابن انس تک۔ اب ہونا چاہیے تھا کہ مالک بن انس کے آگے بھی لے جاتے، آخر میں قال رسول اللہ کہتے، لیکن امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے پاس انس ابن مالک ابن انس تک کئی سندیں ہیں، سمجھ گئے نا، ایک سے زیادہ سندیں ہیں، اس لیے مالک ابن انس تک لائے، پھر ہاں یعنی سند یہاں سے بدل جا رہی ہے، پھر امام ترمذی پیچھے گئے، اب دوسری سند، پہلی سند میں امام ترمذی کا استاد کون ہے؟ اسحاق بن موسیٰ الانصاری۔ اب یہی حدیث امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد قتیبہ بن سعید سے بھی سنی ہے، ہاں دوسری سند، اس لیے اب پلٹ گئی، پھر کیا کہیں گے؟ قال وحد، یا اس لیے واو آ گیا، قال وحدثنا قتیبۃ ام مالک، یعنی مالک ابن انس۔ اب دیکھیں، اب آپ لوگ سوچیں گی کہ امام ترمذی ایک ہی سند بیان کر دیے ہوتے، دو دو سند کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک ہے سند عالی اور ایک ہے سند سافل۔ سند عالی کا مطلب کیا ہے؟ امام ترمذی اور اللہ کے رسول کے درمیان جتنے واسطے سند میں کم ہوں گے اتنے ہی سند عالی بنے گی، اور جتنے ہی سند میں بڑھتی جائے گی اتنے ہی سند کیا ہو جائے گی؟ سافل ہو جائے گی۔ تو اب ذرا دیکھیں، پہلی سند جو امام ترمذی کو ملی ہے اس میں کتنے واسطے آئے؟ حدثنا اسحاق ابن موسیٰ الانصاری، حدثنا معن ابن عیسیٰ القزاز، یعنی امام مالک اور امام ترمذی کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ دو، اسحاق ابن موسیٰ اور معن ابن عیسیٰ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب امام ترمذی نے دوسری سند حاصل کی قتیبہ ابن سعید سے، تو اب امام مالک اور قتیبہ ابن سعید کے درمیان میں کتنا واسطہ؟ صرف ایک۔ تو اب امام ترمذی یہ بتا دے رہے ہیں پہلی سند سافل ہے اور دوسری سند ہماری عالی۔ آگے بات سمجھ میں اجازت ہے تھوڑی سی؟ اچھا عالی ہے، تو یہ مقصد بتانا، سمجھ گئے نا؟ نمبر دو، جتنی زیادہ سند سے مروی ہوگی حدیث اتنی ہی زیادہ کبھی ہوتی ہے، اسی لیے امام ترمذی نے دوسری سند نقل کی۔ چلو اچھا، دونوں سندیں کہاں آ کے مل جاتی ہیں؟ امام مالک پر، مالک ابن انس پر۔ اب یہی حدیث اگر آپ چاہیں تو موطا امام مالک میں مل جائے گی۔ کہاں مل جائے گی؟ موطا امام مالک میں۔ کیوں؟ امام مالک نے کس سے حدیث لیا ہے؟ امام ترمذی نے آگے مالک سے، تو موطا کے اندر حدیث مل جائے گی۔ اب پھر وحدثنا قتیبۃ عن مالک عن سہیل ابن ابی صالح، کیا خصوصیت ہے؟ اسندا وصحح وضعف واسمع، اور کیا ہے؟ واقنا۔ اب ذرا دیکھو، یہاں آیا ابو صالح، یہ نام ہے کہ کنیت ہے میری بہن؟ کنیت ہے۔ ان ابی ہے، ان ابی ہریرہ، یہ کیا ہے؟ کنیت ہے۔ دو سند میں دو راوی آئے جن کا نام نہیں ہے، کیا مذکور ہے؟
کنیا سے ہیں. ایک ابو صالح ایک ابی ہریرہ, ٹھیک ہے نا. ابو صالح اور ابو ہریرہ ان کو ذرا یاد رکھیں. سند میں 2 راوی ایسے آ گئے ہیں جن کا نام ہم کو پڑھنے والوں کو معلوم نہیں, نہ ہم کو نہ آپ کو نہ ان کو. اب ترمذی کا کمال کیا ہے, آپ کو بتا دیں گے کہ ان دونوں کا نام کیا ہے. امام بخاری صحیح بخاری میں نہیں بتائیں گے, امام مسلم میں نہیں بتائیں گے. دنیا کی کسی بھی حدیث کے کتاب کے اندر سند آپ کو مل جائے گی, لیکن ان دونوں کا نام کوئی نہیں بتائے گا. بتائے گا تو صرف کون بتائے گا؟ اسی لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ امام ترمذی حدیث انگلی رکھ رکھ کے پڑھا دیتے. ایسی کتاب لکھی انگلی رکھ رکھ کے پڑھا دیتے, استاد کی طرح پوری کتاب ہی استاد بن جاتی ہے ترمذی کی, سنن ترمذی. اب ذرا دیکھو حدیث تو آ گیا قال رسول اللہ, ٹھیک ہے نا. اذا تودع, سب معلوم ہوگا آپ لوگوں کو, ترجمہ تو معلوم ہے. متن ختم ہونے کے بعد امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ وصححا, کیا کر دیتے ہیں؟ حدیث کو صحیح بتا دیتے ہیں, حسن بتا دیتے ہیں, ضعیف ہے تو صحیح بتا دیتے ہیں, یہی ہے نا. وصححا کیا کہا؟ ھذا حدیث حسن صحیح, حکم لگا دیا نا. یہ کوئی اور نہیں بتائے گا کسی کتاب میں. ملے گا تو صرف کس میں ملے گا؟ چلو اب حسن صحیح دونوں کیسے اکٹھا ہو سکتی ہیں یہ سب پڑھ چکے ہیں آپ لوگ, ہم وہاں اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں. اب آگے دیکھو, وہو حسن سے وہو حدیث مالک عن سہیل عن ابی ہریرہ, یعنی جس حدیث کو میں صحیح کر رہا ہوں کون سی حدیث ہے؟ مالک عن سہیل عن ابی ہریرہ, ٹھیک ہے نا. اب پہلا راوی جس کی کنیت آئی تھی, جس کا نام ہم کو معلوم نہیں, وہ کون تھا؟ ابو صالح. اب امام ترمذی کیا بتاتے ہیں؟ وَأَبُو صالح والد سہیل, یہ ابو صالح جو ہے سہیل کا باپ, سہیل کے باپ ہوئے نا, سہیل بن ابی صالح عن ابی صالح عن ابی, ایک ہی یہ دونوں. ابو صالح سہیل کے والد جو ابو صالح ہیں, ابو ہریرہ سے راوی ہوا ابو صالح السمان. یہ کون ہے؟ ابو صالح السمان ہے, یعنی تیل کا کاروبار تھا ان کا, گھی کا کاروبار تھا. دیکھو دنیا میں کوئی آپ کو نہیں ایسے پڑھائے گا. یہ سب کون بتائے گا؟ صرف امام ترمذی. سہیل کے باپ ابو صالح, ان کا لقب کیا ہے؟ سمان. کیا ہے؟ سمان. کیوں سمان کہتے ہیں؟ تیل اور گھی بیچنے والے. اچھا ٹھیک ہے. پھر وَاسْمُهُ ذَكْوَانُ, پیشہ تو سمان ہے لقب, اور ان کا نام کیا ہے؟ ذکوان. اکنا و اسما. آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. اس طرح سے کوئی پڑھائے گا تو سنن ترمذی آپ کو پڑھائے گی. آگے بات سمجھ میں؟ چلو ہو گیا. وَأَبُو ہریرہ, اب ابو ہریرہ بھی کنیت, یعنی بلی کے باپ. چونکہ بلی بہت زیادہ پال رکھی تھے, کھلاتے تھے, تو اللہ کے رسول نے ان کو ایک مرتبہ یا ابا ہریرہ کہہ دیا تو بلی کے باپ ہی بن گئے. ہمیشہ لوگوں نے ابو ہریرہ, اتنا ابو ہریرہ مشہور ہو گئے کہ نام ہی لوگ بھول گئے. اللہ ابو ہریرہ دیکھیں ان کی کنیت ہے. تو امام ترمذی کا کام کیا ہے؟ ترمذی کی خصوصیت کی برابر ابو اسما. کیا؟ اسما. اب ان کا نام بتایا ابو ہریرہ. فقالو, قالو کے فاعل کون ہو گئے بہنوں؟ محدثین علماء نے کہا کہ ان کا نام عبد شمس ہے. کیا ہے؟ عبد شمس. جاہلیت کا نام تھا, باقی رہا. وقالو, اور لوگوں نے کہا عبداللہ ابن عمر ہے. نہیں, عبد شمس نہیں, بلکہ ان کا نام کیا؟ عبداللہ ابن عمر. دیکھو آپ لوگ اتنی پڑھ چکی ہوں گی, ترمذی کے علاوہ کہیں یہ بات ملی آپ لوگوں کو؟ کہیں نہیں ملے گی.
وَهَكَذَا قَالَ محمد بن اسماعیل. یہ کون ہے؟ امام بخاری اور محمد بن اسماعیل نے یہی کہا ہے. کیا کہا؟ عبد شمس نہیں، ان کا نام کیا؟ عبداللہ ابن عمر ہے. کس نے کہا؟ قالو، محدثین نے کہا. یہاں تک کہ ہاکذا، یہی قول. کون؟ عبداللہ ابن عمر ہونا، یہی ہمارے استاد محمد بن اسماعیل نے بھی یہی کہا ہے. وَهَذَا أَصَحُّ وَصَحَّحَ، اور یہی زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، ہو گئی بات. پھر کیا تھا؟ وَعَدَّدَ الطُّرُقَ، آگے تھا کہ نہیں تھا؟ ایک خوبی کیا ہے؟ وَعَدَّدَ الطُّرُقَ. اور ترمذی کی خوبیوں میں سے ایک ہے حدیث جتنے صحابہ اور طرق سے مروی رہتی سب بیان کر دیتے ہیں. نہیں ملا ہے نا؟ اب ذرا دیکھو، وَفِي الْبَابِ، کیا کر رہے ہیں؟ وَفِي الْبَابِ، باب کیا ہے؟ کیا ترجمہ ہوگا؟ وضو کرنے کی فضیلت، وضو کے فضائل. ٹھیک ہے نا؟ تو وضو کی فضیلت میں یہ حدیث جو منقول ہے، اس کے علاوہ اور صحابہ سے وضو کے فضائل میں حدیثیں مروی ہیں. وہ کون ہے؟ ایک حدیث تو حضرت عثمان بن عفان سے مروی ہے، اور دوسری جو ہے ثوبان مولا رسول اللہ سے مروی ہے، اور تیسری صنابحی سے مروی ہے، اور چوتھی عمر بن عبسہ سے، پانچویں سلمان فارسی سے، چھٹی عبداللہ ابن عمر سے. اللہ اکبر. اب ایک ہی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے محدثین کیا کریں گے؟ 7 حدیثیں اور نقل کر دیتے. آئی بات سمجھ میں؟ امام ترمذی نے ایک حدیث بتا دیا، نقل کر دیا، اور اسی مفہوم کی اور جو حدیثیں تھی وَعَدَّدَ الطُّرُقَ. کتاب کو لمبی نہیں کرتے بیان کر کے، بلکہ امام ترمذی کیا کرتے ہیں؟ بتا دیتے ہیں کہ ہاں اس مسئلے میں وضو کے اس فضیلت کے بیان میں فلاں فلاں صحابی سے اور مروی ہیں. وہ کون ہے؟ عثمان بن عفان، ثوبان، صنابحی، عمر بن عبسہ، سلمان فارسی، عبداللہ بن عمر ہے. ٹھیک ہے نا میرے بہنوں؟ یہ بالکل ترمذی استاد کی طرح آپ کو پڑھاتے ہیں. جیسا کیا خیال ہے؟ ہاں، کسی اور میں نہیں ملے گا بہنوں. یہ پھر آؤ صنابحی، جو اس باب میں اور صحابہ نے یہ حدیث جو اور صحابہ سے مروی ہے، ان میں ایک نام کس کا ہے؟ صنابحی. اب صنابحی کون ہے؟ اللہ اکبر. اب اس کے لیے امام بخاری کی تاریخ کبیر 9 جلد پڑھو، الجرح والتعدیل پڑھو، تقریب التہذیب پڑھو، ڈھونڈتے رہو. اللہ اکبر. امام ترمذی نے سب سے آپ کو بے نیاز کر دیا. صنابحی کون ہے؟ تو اب امام ترمذی کہتے ہیں وَالصَّنَابِحِ هَذَا. اب اس صنابحی کا تعارف کروا رہے ہیں. کون؟ مسئلہ تو حل ہو گیا تھا نا، لیکن اس مسئلہ کیا مسئلہ تھا؟ وضو کرنے کی وجہ سے آدمی جب وضو کرتا ہے تو وضو کی برکت سے پانی کے ساتھ اس کے سارے گناہ ختم. مسئلہ تو ہو گیا نا. اس مسئلہ تو سن لیا آپ نے، تقریر کرنے کے لیے، درس دینے کے لیے کافی ہے. اب اس کے بعد اور ذرا دیکھو کتنا علم ایک حدیث کے اندر امام ترمذی اور بیان کر دیتے ہیں. جو ترمذی کا کمال ہے وہ کیا ہے؟ وَالصَّنَابِحِ. اب صنابحی کون ہے؟ حالانکہ پہلی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن امام ترمذی میں جو علم ہے وہ بتاتے ہیں امام ترمذی. اب امام ترمذی کہتے ہیں وَالصَّنَابِحِ هَذَا. یہ جو صنابحی نام کا آدمی ہے، یہ وہ صنابحی ہے جس نے ابو بکر صدیق سے روایت کیا ہے. کس سے روایت کیا؟ ابو بکر صدیق سے. لیس لہ سماع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے حدیث نہیں سنی، صحابی نہیں ہے، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. وہاں کیا ضعف ہے کہ نہیں؟ صحح و ضعف. باب میں تو ہے لیکن صنابحی کی حدیث ضعیف ہوگی. سمجھ گئے نا؟ اس صنابحی کی، اس کی کیوں؟ صحابی نہیں ہے،
یہ सनाबी अबू बकर सिद्दीक से रवायत करता है, ठीक है ना, बराबर नजर आ रहा है। लैस लहू सिमाउन मिन रसूल सल्लम, नबी अलैहिस्सलाम से इसको सिमा हासिल नहीं, यानी अल्लाह के रसूल की मुलाकात इससे नहीं, सहाबी नहीं है तो गैर सहाबी कैसे अल्लाह के रसूल से रवायत करेगा? बीच में कोई ना कोई रावी गायब है, मुनकते हो गई सनद, यही कहेंगे सनद मुनकते है। और अल्लाह अकबर, वइस्महु अब्दुर्रहमान बिन उसैला, सनाबी सिर्फ लकब था। इमाम तिरमिज़ी ने वह अस्मा, क्या वाह, उसका नाम बता दे, नाम क्या है? उसैला, क्या है? उसैला, हाँ अब्दुर्रहमान बिन उसैला, क्या बताया? अब्दुर्रहमान बिन, वइस्महु अब्दुर्रहमान बिन उसैला, ठीक है ना। वअकना, और कोई रावी अगर नाम के साथ होता है तो इमाम तिरमिज़ी उसकी कुन्नियत भी बयान कर देते हैं। और क्या है? और इसकी कुन्नियत रखी गई है अबू अब्दुल्ला। आ गई बात, पूरी तफसीला हो गई ये बात। रहा गए नबी सल्लम, नबी मुसलमान हो गया था, नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए घर से निकला था, मदीने तैयबा आ रहा था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम वो रास्ते में रह गया था और नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। यानी मदीना कब पहुंचा? नबी अलैहिस्सलाम के इंतकाल कर जाने, दफना देने के बाद। मुसलमान तो था लेकिन अल्लाह के रसूल से सेमा और मुलाकात नहीं हासिल है, इसलिए यह सनाबी अगर हदीस नकल करेगा तो हदीस दईफ होगी। फिर और जरा सुनो, वक़द रूविया नबी सल्लम अहादीस, इस सनाबी ने अल्लाह के रसूल से इस हदीस के अलावा और हदीसें रवायत किया है, लेकिन सब में इनकता होगा। क्यों? इसकी मुलाकात नबी अलैहिस्सलाम से नहीं हो पाई। आगे अल्लाह अकबर, अहादीस वस्सनाबे अल आसुर, और एक रावी सहाबी है जिसका नाम सोनाबही नहीं बल्कि क्या है? सोनाबे, नजर आ रहा है ना बराबर? एक रावी है जिनका नाम क्या है? सोनाबे इब्नुल आसर है, अहमसी हैं, अल्लाह के रसूल के सहाबी, इनको भी सोनाबही लोग कहा करते हैं। देखें, सोनाबही से दो आदमी मशहूर, एक सहाबी है और दूसरा गैर सहाबी। एक का नाम अब्दुर्रहमान बिन उसैला है, दूसरे का नाम सोनाबे अल आसुर है, समझ गए ना। और ये शख्स जो है वइन्नमा हदीसहु, ये सोनाबही जो है सोनाबे बिन आसुर, ये अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, अहमसी हैं, अल्लाह के रसूल से बहुत सारी हदीसें इन्होंने रवायत की हैं। उन्नमा हदीसहु, और इनसे जो हदीस मरवी है, किनसे? दूसरे सनाबी जो सहाबी हैं। अल्लाह रसूल को फरमाते ही वे सुना, इन्नी मुकाथिरुन बिकुमुल उमम फला तक्ततिरुन्ना मिन बादी। इस हदीस के रावी ये सनाबी हैं जो सहाबी हैं। अब आप लोग बताएं, जो 14 खूबियां इमाम तिरमिज़ी ने बयान किया है, दुनिया के और किसी किताब में आपको नहीं मिल सकता, इसीलिए तिरमिज़ी को खास तौर से पढ़ना चाहिए। फिर क्या बयान किया? अल्लाह अकबर, और क्या है? अद्दला व जर्रहा, क्या बयान कर देते हैं? रावी की तादील करते हैं, सका बताते हैं, और जो रावी सका है उसको आदिल बताते हैं, और जो रावी ज़ईफ़ है व जर्रहा, उसकी क्या कर देते हैं? वो जरह करते हैं। और क्या बयान कर देते हैं? मसाइल। से 2 मिनट का काम और है, बता देते हैं। देखो मसाइल कैसे बयान करते हैं यहाँ, बल्कि इसको ले लें, इसको ले लें, इसको निकाल दें। अरे अल्लाह, अब इस हदीस में देखें, अल्लाह के इमाम तिरमिज़ी ने कोई इख्तलाफ नहीं बयान किया, हदीस बयान कर दिया, लेकिन हदीस से जो फजीलत थी उसमें इख्तलाफ नहीं था, इख्तलाफ नहीं बयान किया।
چلے گئے کیا چھوڑ کے نہیں گئے؟ چلو سمجھ نظر آ رہا ہے نا پورا؟ اب ایک مثال دیتے ہیں کہ کس طرح سے امام ترمذی مسائل بیان کر دیتے. دیکھو باب ما جاء فی فضل الاربع قبل الظہر، ظہر کے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت، سنت. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر العقدی حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن عاصم بن زمرہ عن علی. ٹھیک ہے نا سند؟ علی رضی اللہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل الظہر 4 وبعدها رکعتین. نبی علیہ السلام ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے اور ظہر کے بعد بس اسے نیچے لگا دیں. بس اب ایک ایسی مثال جس میں امام ترمذی حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہیں اور علماء کا اختلاف کیوں ہے اس کے اندر بتا نا وبین اختلاف العلماء. دیکھو یہ کہیں اختلاف العلماء اور مذاہب کا بیان کسی کتاب میں نہیں ملے گا، حدیثیں سے ملے گی. لیکن امام ترمذی کا کمال کیا ہے اب ذرا سنو. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل الظہر 4 وبعدها 4. اللہ رسول ظہر کے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 5. وفی الباب یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ وجماعت طرق. ترمذی کی خوبیاں ہیں ان میں سے خوبی کیا ہے؟ وعدد الطرق وفی الباب. اس 4 ظہر کے پہلے 4 رکعت پڑھنے اور عصر کے ظہر کے بعد پہلے 4 رکعت اور بعد میں 2 رکعت پڑھنے کے مسئلے میں حضرت عائشہ، ام حبیبہ، ان لوگوں سے بھی حدیث مروی ہے اور بلغ المرام سے آپ لوگ پڑھتی ہوئی آ رہے ہیں. ان ام حبیبہ ان عائشہ من صلی کا کیا ہے 12 رکعتن یا 10 رکعتن پڑھتی ہوئی آئی ہیں. دیکھیں حدیث پوری بیان کرنے کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں حدیث علی حدیث حسن. یہ حدیث صحیح نہیں بلکہ کیا ہے؟ حسن ہے. آگے حدثنا ابو بکر العطار قال علی بن عبداللہ ان یہ آواز کم زیادہ ہو رہی ہے. یہ ہے اب ذرا غور سے سنیے گا. قال علی بن عبداللہ. یہ علی بن عبداللہ کون ہے؟ قال علی بن عبداللہ ان یحییٰ بن سعید القطان. یہ علی بن عبداللہ جو ہیں المدینی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو استاد علی المدینی، علی ابن مدینی کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن سعید القطان ان سفیان کننا نعرف فضل حدیث عاصم بن زمرہ علی حدیث الحارث. یہ محدثین کہتے تھے کہ ہم لوگ یہ حدیث جو حضرت علی کی، علی رضی اللہ، یہ حدیث عاصم بن زمرہ، عاصم حضرت علی سے راوی کون ہے؟ عاصم بن زمرہ. عاصم بن زمرہ کی حدیث کو ہم لوگ ہمیشہ فضیلت دیتے تھے علی حدیث الحارث. کس کی حدیث پر؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 راوی روایت کر رہے ہیں، ایک عاصم بن زمرہ اور ایک حارث. سمجھ گئے نا؟ عاصم بن زمرہ سکارا بھی ہے اور حارث الاعور القذاب ہے.
حارث الاور کذاب. حضرت علی کے نام پر حدیثیں جھوٹی گڑھ کے بیان کرتا تھا. کون؟ حارث الاور. ٹھیک ہے نا. تو امام ترمذی کہتے ہیں محدثین ہمیشہ عاصم بن زمرہ عن علی کی حدیث کو حارث آور کی حدیث پر ترجیح دیتے تھے کیوں؟ وہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے. اب آگے والعمل ولا هذا عند اکثر اہل العلم. اختلاف العلماء ہے نا، بینا اختلاف العلماء. دیکھیں اس حدیث میں کیسے بیان کر رہے ہیں. والعمل ولا هذا، یہ 4 رکعت پڑھی گئی. ٹھیک ہے نا. اب 4 رکعت ظہر کے پہلے والی 2 رکعت پڑھی جائے یا 4، یہ مسئلہ ہے. تو امام ترمذی کیا کہہ رہے ہیں؟ والعمل ولا هذا عند اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم يختارون ان يصلي الرجل قبل الظهر 4 ركعات وهو قول سفیان الثوری وابن مبارک واسحاق واہل الکوفہ. کیا بیان کر رہے ہیں؟ ترجمہ تو معلوم ہوگا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ظہر سے پہلے 4 رکعت ایک سلام سے ادا کرنا اکثر صحابہ کرام کا عمل اسی پر تھا، اور صحابہ کرام کے بعد اکثر تابعین کا بھی عمل تھا. اور یہی مذہب جو ہے سفیان ثوری کا ہے، عبداللہ ابن مبارک کا ہے، اسحاق ابن راہویہ کا ہے، اہل الکوفہ یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. کتنے ہو گئے؟ اختلاف آ گیا نا. پھر یہ مسئلہ اب دیکھیں سارے محدثین حدیث نقل کر دیں گے، لیکن اس حدیث پر کس کا عمل ہے کس کا نہیں وہ کوئی نہیں بتائے گا. صرف امام ترمذی بیان کرتے ہیں اس حدیث میں ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا ہے اور ایک سلام سے. کتنے سلام سے؟ ایک سلام سے. یہ کس کا مذہب ہے؟ اکثر صحابہ، اکثر تابعین، تبع تابعین، اور اسی طرح سے ائمہ مجتہدین میں سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک، اسحاق ابن راہویہ اور اہل الکوفہ. اہل کوفہ سے مراد ابو یعنی احناف. چلے ہو گئی بات، ایک مذہب ہو گیا. وقال بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم نے کہا نہیں، ظہر کے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جائے گی ایک سلام سے نہیں بلکہ 2 سلام سے پڑھی جائے گی. 2 رکعت پر سلام پھیر دیں گے، پھر 2 رکعت الگ پڑھیں. 4 رکعت پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں، ایک سلام سے پڑھی جائے یا 2 سلام سے، اس میں اختلاف ہے. تو جن لوگوں نے ظاہری الفاظ کو پکڑا 4 رکعت، وہ کون ہے؟ صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین میں سفیان ثوری، ابن مبارک، اسحاق ابن راہویہ اور اہل کوفہ. وقال بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم نے کہا صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، نہیں 2 رکعت کر کے. کیوں؟ ایک دوسری حدیث میں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے رات اور دن کی جتنی نفلی نمازیں ہوں گی وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی، ایک سلام سے نہیں پڑھی جائے گی. وَهُوَ يَرَوْنَ الْفَصْلَ بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ، ان اہل علم کا خیال ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا. وہی وبہی یقول الشافعی و احمد، اور یہی قول کس کا ہے؟ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا. اب دیکھیں سارے ائمہ کے اختلاف، سارے مذاہب کو بیان کر کے اللہ امام ترمذی نے پڑھنے والوں کو بالکل صاف صاف واضح کر دیا، سوائے ترمذی کے یہ عمل اور کہیں نہیں مل سکتا. اب ذرا دیکھیں اسی سے ملتا جلتا یہ معاملہ، اس کو ذرا دیکھیں. ذرا نیچے رکھیں، ایک منٹ، ہاں نیچے رکھیں، تھوڑا سا نیچے رکھیں. ہاں دیکھیں ابھی کیسی چلو بس چھوٹے سے. یہ کیا ہے؟ بالکل حضرت علی کی حدیث بھائی. کیا؟ باب ما جاء فی الاربع قبل العصر، عصر کے پہلے، ہاں چلیں،
عصر کے پہلے 4 رکعت پڑھنے کا سوال پڑھنا، یہ کیا ہے؟ اس کو دیکھو، وہی سند محمد بن بشار ابو عامر الگدی ان عبد الملک بن عمرو سفیان ان عاصم بن زمرہ، آئی بات، ان علی، تقریباً وہی سند ہے جو پچھلی سند تھی. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل العصر 4 رکعات یفصل بینہن بالتسلیم. یہ مثال بہت اہم ہے، اس کو سمجھے کہ امام ترمذی کس طرح سے حدیث کی شرح کرتے چلے جاتے ہیں، اور 14 خوبیاں جو میں نے بتایا ترمذی کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی. کیا ہے؟ اللہ کے رسول عصر کے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے. کتنی؟ 4. اور کیا ہے یہ؟ کیا ہے میرے بہنوں؟ یفصل تسلیم علی الملائکۃ المقربین ومن تبعهم من المسلمین والمؤمنین. اور ان 4 رکعتوں کے بیچ میں، یفصل بینہن، ان 4 رکعتوں کے درمیان نبی علیہ السلام سلام بھیجتے تھے ملائکۃ المقربون پر اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمین اور مومنین پر. ٹھیک ہے نا؟ متن ختم ہو گیا. اب دیکھیں وفی الباب وعدد الطرق، اور اس باب میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر سے بھی ثابت ہے. لیکن حدیث علی حدیث حسن، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کیا ہے؟ صحیح نہیں بلکہ حسن ہے. واختار اسحاق، اب ذرا غور سے سنیں، واختار اسحاق ابن ابراہیم، یعنی کون ہے یہ؟ اسحاق ابن راہوی. پورا نام کیا؟ اسحاق ابن ابراہیم ابن راہوی. کہتے ہیں ان کے باپ، ان کی والدہ حج کر کے مکے سے خراسان واپس جا رہی تھی تو راستے میں ان کی ولادت ہوئی تھی باپ کی، اسی لیے باپ کا نام کیا ہو گیا؟ ابن راہ کے معنی راہ. تو اسی کو بدلتے ہوئے عربوں میں کیا بن گیا؟ راہوی. یعنی ان کے وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے. تو اسحاق ابن ابراہیم یعنی اسحاق ابن راہوی. اللہ یفصل فی الاربع قبل العصر، یا اللہ یفصل فی الاربع قبل العصر. اسحاق ابن راہوی کہتے ہیں عصر کے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جائے گی اس کے درمیان سلام نہیں پھیرا جائے گا، یعنی چاروں ایک سلام سے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں اللہ رسول نے کیا بیان فرمایا ہے؟ اللہ رسول کے کیا طریقہ تھا؟ 4 رکعت میں چاروں رکعتوں میں فصل کرتے تھے ملائکۃ المقربون اور کس پر؟ مومنین اور مسلمین پر سلام بھیج کر کے. اس سے پتا چل گیا کہ آپ سلام پھیر، یعنی ہر دو رکعت کے بعد آپ سلام پھیر دیتے تھے. کیوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن اسحاق ابن راہوی کہتے نہیں، چاروں ایک سلام سے پڑھی جائے گی. وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيث، اور 4 رکعت چاروں رکعتیں ایک سلام سے پڑھی جائے گی، اسی حدیث کو دلیل بنایا ہے. وقال، اور کہتے ہیں اس کا معنی یہ جو سلام کے ذریعے اللہ کے رسول فصل کرتے تھے، سلام کا مطلب السلام علیکم نہیں ہے بلکہ والصلاۃ والطیبات والسلام علی وعلی عباد اللہ. تو امام ترمذی کہتے ہیں اسحاق ابن راہوی نے یا السلام کا مطلب السلام علیکم نہیں سمجھا بلکہ کیا سمجھا؟ جو تشہد میں سلام پھیرتے تھے. دیکھیں کس طرح سے امام ترمذی نے بیان کر دیا. لیکن یعنی التشہد، تسلیم سے مراد کیا ہے؟ تشہد. ورا شافعی، امام شافعی احمد نے، ان لوگوں کیا خیال ہے؟ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، عصر کے پہلے یعنی فرض نماز کے بعد جتنی نفل نمازیں ہوگی
وہ دو رکعت پڑھی جائیں گی. یختارون الفصل فی الاربع قبل العصر. یہ میرے خیال سے بات بہت لمبی ہو گئی اور آپ کا ٹائم تو نہیں، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. ہاں اس لیے یہ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.